اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج میں نماز کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ توحید کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز 5 وقت کا ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ وہاں پہ دیے تھے۔ باقی چیزوں کے جو حکم آیا ہے، قرآن شریف جو آیت نازل ہوئی ہے وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو احکامات آئے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز کوئی بھی حال میں انسان کو معاف نہیں ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں تو اشارے تھے۔ اور جب بچوں کو لیے بھی تاکید کی گئی ہے، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں جبھی سے ان کو نماز کی تاکید کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان کی عادت پڑے، جبکہ ان کے اوپر 7 سال پہ فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے نماز پڑھانا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے وہ نماز کی ہے، اور اس میں اپنے ماتحت کے ساتھ، یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ 2 وصیت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اور نماز ایک جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نماز پڑھتے تھے، سب کے اوپر فرض تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، چھوٹے بچے کو اپنے جنگل بیابان مکہ، آج جہاں مکہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پہ جو اس ٹائم کچھ بھی آبادی نہیں تھی، وہاں پہ جب چھوڑ کے آ رہے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے دعا پڑھے تھے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو، بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ نماز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے کا اجر یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر جو نماز کا پابند ہے نمازی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو نماز کا پابند ہے وہ جہنم سے برات اس کی لکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نمازی آدمی موحد ہے، نمازی ہے تو جہنم پہ نہیں جائے گا۔ نماز ہر غم سے محفوظ رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ پر فرمایا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی غم پریشانی آتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اور سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے سجدے میں۔ اور فجر اور عصر اور عشاء کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ یہ جو نماز ادا کرے گا، جو رات کی تاریکی میں دونوں نماز ادا کرے گا، یعنی فجر کی، عشاء کی، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور جب کوئی کام کرنے کا کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو نماز استخارہ کا حکم دیا گیا ہے جس کی تفصیل بہت بڑی ہے۔ اس نماز ہی کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا، نماز پڑھ کے جو اس کے دل میں آئے تو فیصلہ کرے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، کوئی چیز میں کنفیوژن ہے تو وہ بھی نماز دور کر دیتی ہے۔ نماز جو ہے ہر غم کا علاج ہے، وہ ہر تکلیف کا علاج ہے نماز۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا نماز جان بوجھ کے جو چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
کسی نے یہ بھی حکم آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو نماز چھوڑنے کی بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز ادا پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے اور نماز قائم کرنے والا بنائے، اور جو ہمارے سے نمازیں چھوٹ گئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔